بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کبھی کوئی انسان کو کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا ہے. وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی مصیبت کو، جب اس کی تکلیف کو، جب اس کی پریشانی کو، جب اس کے ضرر کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی گریز کرتا ہے، ایسے ہی بھاگ جاتا ہے جیسے کہ گویا کہ وہ اللہ کو پکارا ہی نہ ہو. محترم حضرات، دعا عبادت ہے، دعا ہمارے زندگیوں کے مسائل کا حل ہے، دعا ہمارے پریشانیوں کا حل ہے، دعا ہمارے مصیبتوں کا حل ہے، دعا ہمارے رنج و غم کا علاج ہے، دعا ہمارے بیماریوں کا علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندوں تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. ہم اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شکوے شکایتوں کو دور نہیں کر رہا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ سے سوال کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا. آخر اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں عطا نہیں کر رہا. حضرات، جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سب سے پہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر للہیت نہیں ہے. دعا کرنے کے لیے دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، سب سے پہلی شرط للہیت ہے. اخلاص کے جہاں بہت سارے مفاہیم آتے ہیں، ان میں سے ایک اہم مطلب اخلاص کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جیسے ہی ہماری دعا ختم ہوتی ہے ہم بھی وہی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے. جیسے ہی اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کرتا ہے پھر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں پھر پریشانی میں ڈال دیتا ہے، پھر مصیبت میں ڈال دیتا ہے. تو لہذا حضرات یاد رکھیے، سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے کیسے لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ کافر جو زمین پر اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، وہ مشرک جو زمین میں اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، وہ نافرمان جو زمین میں اللہ کے ساتھ نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا جب وہ کافر مشرک نافرمان سمندر کے سفر پر جاتے ہیں، دوران سفر ان پر کوئی ایسی مصیبت آن پڑتی ہے یا پھر دوران سفر پانی کا زلزلہ ان پر آن پڑتا ہے، تب انہیں وہ زمین نظر نہیں آتی جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. دائیں دیکھتے ہیں پانی ہے، بائیں دیکھتے ہیں پانی ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے پانی ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. انہیں وہ زمین نظر نہیں آتی کہ جہاں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے. اب ان مشرکوں، کافروں اور نافرمانوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا
قرآن مجید نے کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کبھی دوران سفر سمندر میں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ لوگ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور انہیں اس پانی کے زلزلے سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرات یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز ہمارے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور دوسرا ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی وجہ، ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہم اللہ کی نہ سنے، اللہ ہماری کہاں سے سنے گا؟ ہمارے گناہ، ہم جو معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جو بارہا میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ قحط سالی کو دور کر دے، یا اللہ بارش کو نازل کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی قوم میں ایک ایسا گنہگار تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے بارش روکے رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص گناہوں سے توبہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور فوراً بارش برسا دی۔ لہٰذا حضرات یاد رکھیے، جو ہم یہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ، ہمارے اپنے نافرمانیوں کی وجہ، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرات یاد رکھیے، ایک اور وجہ ہماری اپنے دعائیں قبول نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح دنیا میں تکبر میں رہتے ہیں، جس طرح دنیا میں غرور، گھمنڈ اور جس طرح دنیا میں میں بنے سے رہتے ہیں، چھوٹے آئے تو کوئی جو ہے چھوٹوں کا ادب نہیں، بڑے آئے تو بڑوں کا ادب نہیں، ہمیں ہر چیز کا گھمنڈ، اسی تکبر، اسی غرور سے آگے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ نہ کوئی عاجزی ہے، نہ کوئی انکساری ہے، نہ کوئی خاکساری ہے، نہ کوئی خشوع ہے، نہ کوئی خضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگوں تم مجھ سے دعا کرو، کس حال میں دعا کرو؟ گڑ گڑا کر مانگو، خشوع خضوع کے ساتھ مانگو، خشیت الہی کے ساتھ مانگو۔ یاد رکھیے، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے سامنے اگر ہم عاجزی و انکساری اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ نہیں مانگے گے تو اللہ ہمیں کیسے دے گا؟ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں اٹھ کر اپنی امت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ محفوظ ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی دعا کرتے ہیں پریشانیوں میں دعا کرتے ہیں، ہم جب کبھی دعا کرتے ہیں مشکلات میں دعا کرتے ہیں، ہم جب کبھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کوئی رنج و غم کے موقع پہ دعا کرتے ہیں، ہم جب کبھی اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی مصیبت میں مبتلا ہو۔ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبت کے وقت، تمہاری مشکل کے وقت، تمہاری مفلسی کے وقت، تمہاری تنگدستی کے وقت اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اپنے پاس اگر کچھ حق ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ ہماری مصیبت کے وقت ہمیں یاد کرے گا اور ہماری مصیبت اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ محترم حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ جب ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس وقت لیتے نہیں ہیں۔ اللہ جب ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس وقت لیتے نہیں ہیں، جب ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آسمان پر اللہ تہجد کے وقت آتا ہے اور بندوں کو نگاہ لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اللہ جب دینا چاہتا ہے ہم لیتے نہیں ہیں، ہمیں جب چاہیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کتنے ایسے حدیث ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے ایک اور حدیث میں کہا کہ جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا
قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ الغرض بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں وقت میں اللہ تمہیں دینے کے لیے آتا ہے، تم ہے کہ لیتے نہیں۔ تو بھلا بتلائیے یہ کیسا شکوہ، یہ کیسی شکایت ہم اللہ سے مانتے ہیں اللہ ہمیں نہیں دیتا۔ اور حضرات جہاں یہ اسباب تھے، ان میں سے ایک اور اہم سبب، ایک اور اہم بڑی وجہ، ہم بس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت پریشان حال ہے، کوئی مال میں پریشان، کوئی دولت سے پریشان، کوئی جائیداد سے پریشان، کوئی گھر بار میں پریشان، کوئی قرضوں میں پریشان، کوئی کسی مصیبت، ہر ایک انسان کو آج مصیبت لاحق ہوئی ہے، پریشانی ہے، اور ہر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن اللہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ اس کی سب سے اہم اور سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا کہ ایک مسافر، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے دوران اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے تو پیارے نبی نے ارشاد فرمائی، ایک مسافر دور دراز کے مقام سے آ رہا ہے، پراگندہ حال ہے، سفر کے تھکاوٹ کے نشانات اس کے بدن پر ظاہر ہو رہے ہیں، دھول اس کے کپڑوں پر ظاہر ہو رہی ہے، دور دراز مقام سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، اور دوران سفر اپنے ہاتھوں کو اللہ آسمان کے جانب اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے دعا کی قبولیت نہ ہونے کی؟ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ پیارے نبی نے کہا اس انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی جو حرام کا کھاتا ہو، حرام کا پیتا ہو، حرام کا پہنتا ہو، اور جس مقام پر بھی وہ رہ رہا ہو اس کی زندگی میں حرام داخل ہو جائے، حرام کی کمائی داخل ہو جائے یا حرام کی کوئی چیز داخل ہو جائے، اس سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرات اسی لیے یاد رکھیے ہماری اپنی زندگی میں، ہماری اپنی زندگی کے قدم قدم پر یہ دیکھیے کہ کہیں ہم جو کما رہے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی حرام داخل نہ ہو۔ اور یاد رکھیے اگر آپ حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا حرام کردہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو انہی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جس پر تیرے چلنے کا حکم ہوا، اور ہمیں ہر ان چیزوں سے بچا کہ جس سے تیری ناراضگی ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔